الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، افت معاب میری ماں اور بہنوں، آج بھی میں اسی عنوان کی آخری کڑی، دوسری اور آخری کڑی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی ذات سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے منہج کو، ان کے طریق کو، ان کے فہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ اگر صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ بتایا ہے کہ ہمارے ذہن و قلوب میں اگر صحابہ کرام کے تعلق سے ذرہ برابر تھوڑا بہت نہیں، ذرہ برابر بھی اگر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، شکوک و شبہات زبان سے کچھ کہنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، شکوک و شبہات اگر پیدا ہو گئے، بہت سارے ائمہ اور مفسرین کے اقوال کو میں نے پڑھا ہے، جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس کا مختصر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات ہمارے ذہن و قلوب میں آ گئے تو ہمارے ایمان پہ خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اور یہ تعریف جو سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہتے ہوئے، دیکھیے
انسان اگر کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف کبھی بدل بھی سکتی ہے۔ انسان اگر چاہے کتنا بڑا بھی نیک انسان ہو، اگر وہ کسی کی تعریف کرے، توصیف بیان کرے اور صاف بیان کرے تو اس میں ترمیم اور تخفیف کی گنجائش ہے۔ لیکن جس کی تعریف اللہ بیان کر دے، وہ تعریف صبح قیامت تک کے لیے متعین شدہ ہے، اس میں کوئی ترمیم اور تخفیف کی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے کتنا بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، وہ اس تعریف میں ترمیم اور تخفیف نہیں کر سکتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب بات آئے گی تو میں نے پچھلے جمعہ یہ بات آپ کو بتایا ہے کہ اس میں سب سے پہلا صحابی بھی شامل ہوگا اور سب سے آخری صحابی بھی شامل ہوگا رضی اللہ عنہم، اور اس میں سب سے پہلی صحابیہ بھی شامل ہوں گی اور آخری صحابیہ بھی شامل ہوں گی رضی اللہ عنہن۔ یہ بات پہلے اپنے ذہن میں ہمیں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کسی ایک وصف کو بیان نہیں کیا۔ میں جب اسے چھانٹ رہا تھا تفسیر سے تو میں نے اس میں 7 اوصاف دیکھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلے جمعہ جو میں نے آیتیں پڑھی بتائیں، اس کے تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے، میں نے صرف اس ایک آیت کو لیا کہ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 29 ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے اس بات کی، صحابہ کرام کے 7 اوصاف کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے صرف اس ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلا وصف اللہ نے جو بیان کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور رفقا کے تعلق سے بیان کیا۔ نبی کا ساتھی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی کا رفیق بننا، والذین معہ، بہت بڑی تفسیر ہے اس کی، مفسرین نے لکھے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کے رفیق ہیں۔ ترجمہ تو اس کا لفظی یہ ہوگا کہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساتھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ساتھ رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساتھی کہتے ہیں، رفیق کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں۔ دوست کے ساتھ ہی رہتا ہے، دشمن کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو پہلا وصف اللہ نے یہ بیان کیا کہ میرا محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ اس کے ساتھی ہیں، یعنی محمد کو ان سے محبت ہے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے فرمایا اشداء علی الکفار۔ یہاں عام طور سے علماء جو ترجمہ کرتے ہیں وہ تفسیر سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہاں عام طور سے آپ ترجمہ سنیں گے کہ کفار پہ سخت ہیں، تو ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کفار پہ سخت ہیں، تو آج کا کافر بھی اگر یہ سنے گا تو کہے گا کہ اس کا نبی ہمارا دشمن تھا، اس کے صحابہ ہمارے دشمن تھے۔ کفار کس سے بنا ہے؟ کفر سے بنا ہے۔ کیا ہے؟ کفر سے بنا ہے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، جس میں 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے الحب للہ والبغض للہ، یہ بخاری کی ہے، اور ایک ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اشدہ، شدت سے ہے یہ،
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کو اتنے بہترین طریقے سے اپنایا کہ پھر ان کا کفر سے کوئی رشتہ نہ رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفر سے ان کا کوئی رشتہ نہ رہا، کفر کو بھی چھوڑا اور اتنی شدت سے چھوڑا کہ کفر کے چھوڑنے کے پاداش میں، اس کے بدلے میں، چاہے ان کو اپنوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، یعنی اسلام لانے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی شدت تھی. یہاں شدت کا استعمال ایمان پہ کیا جائے گا سب سے پہلے، کہ اسلام کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ مکسنگ نہیں تھی ان کے پاس. کیا نہیں تھی؟ کبھی ایسا کر دیا، کبھی ویسا کر دیا، کبھی ایسا کر دیا، یہ نہیں تھا. یعنی جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اپنا لیا تو اپنا لیا، آگ میں جلنا گوارا کیا، سولی پہ چڑھنا گوارا کیا. یہ شدت تھی اسلام کی، یہ محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی شدت کو اشداء علی الکفار کہا کہ اتنی شدت تھی کہ وہ شدت جب کفر میں گئی، کفر والوں میں گئی، تو کہیں سے بھی چور دروازہ بھی نہیں کھلنے دیا کفر کو اندر آنے کا. اللہ اکبر. شہید ہو گئے، سب کچھ چھوڑ دیا. تیسری صفت جو اللہ نے بیان کی، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں موم کی طرح نرم تھے، قربان ہو جاتے تھے ایک دوسرے پہ. جب کسی مسلمان کی بات آ جاتی، دوستی ایسی، محبت ایسی، اور وہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی. آپ کو رات کو چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا. اللہ کے نبی نے اگر کسی کو بھیج دیا کہ کھانا کھلا دو، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے. وہی ابو طلحہ کی روایت ہے، وہی ابو طلحہ والی بات ہے جنہوں نے اپنا باغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہی ابو طلحہ ہیں. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. تڑپ ایسی، اللہ تعالیٰ وہی محبت ہمارے بھائیوں سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت ایسی آپس میں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے. کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی کسی سے عداوت نہیں رکھتا، کوئی کسی سے دشمنی نہیں رکھتا. ہمیشہ اللہ کے رسول کی یہ ساتھی، یہ اللہ کے رسول کے رفقاء اپنے بھائیوں پہ اپنے مال، اپنے جان کو نچھاور کرنے کے لیے قربان رہتے تھے، تیار رہتے تھے. اس صفت کو اللہ نے بیان کیا، اور اس صفت کو اس لیے بیان کیا کہ صبح قیامت تک جتنے مسلمان آئیں، اگر وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس منہج پہ چلنا ہوگا. تبھی اسلام میں امن و شانتی برقرار رہے گی. تبھی اگر مسلمان کا دشمن ہو گیا تو اس نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے طریق کو چھوڑ دیا. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، تراہم، کہ آپ انہیں دیکھیں گے. یہاں ہم سے مراد بھی پورے صحابہ ہیں. یہاں تراہم میں جو ہم ہے یہ پلورل ہے، اور پورے صحابہ اس میں شامل ہیں کہ اے میرے نبی آپ انہیں دیکھیں گے رکع سجدہ، خوشی میں بھی سجدہ، غم میں بھی سجدہ، خوشی میں بھی سجدہ، غم میں بھی سجدہ، غم میں صبر کا سجدہ، خوشی میں خوشی کا سجدہ. اے میرے نبی آپ انہیں دیکھیں گے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو پوری دنیا کے انسانوں میں اسپیشل سلیکشن کر کے بنایا ہے.
یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ نے آپ کا ساتھی بنایا ہے، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں یا سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ کسی بابا کے سامنے نہیں، کسی فقیر کے سامنے نہیں، کسی مرشد کے سامنے نہیں، ان کے سجدے، ان کے رکوع صرف ان کے رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ اسی منہج میں مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رکعن سجدن کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ رکوع بھی ہوگا تو اللہ کے لیے اور سجدے بھی ہوں گے تو اللہ کے لیے، اسی لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو آنے والے لوگوں تک اسلام پھیلایا، انہوں نے کبھی کسی بزرگ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بزرگ کے سامنے رکوع نہیں کیا۔ سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے۔ کیا کرتے تھے رکوع سجدے میں؟ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے 5ویں صفت بیان کی۔ کیا کرتے تھے رکوع سجدے میں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کیا فلسفہ ہے قرآن کا! اسی لیے کسی مائی کے لال نے اس کا جواب نہیں دیا آج تک۔ یبتغون، کماتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، کھیتی بھی کرتے تھے، کھجور کے باغ میں بھی جاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھیوں کا ذکر بھی کیا تو بڑے خوبصورت انداز میں کیا، ان کے دنیاوی معاملات کو بالکل ختم ہی کر دیا، صرف اخروی معاملات کا ذکر کیا، اخروی معاملات کا ذکر کیا۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاک کہا جاتا ہے، مسئلہ ہے یبتغون فضلا من اللہ۔ کبھی کسی انسان سے اپنے خواہشات کا ذکر نہیں کیا، کبھی امیدیں کسی بشر سے وابستہ نہیں کیا، کبھی کسی کو اپنا بیساکھی نہیں بنایا، کبھی کسی پہ توکل نہیں کیا۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایسے معاملات کی تلاش کرتا ہے جس میں اس کا رب بھی راضی رہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کام ایسا کرتے تھے، کام، مشغلے، مشاغل اور اعمال ایسے کرتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کی رضامندی سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر کبھی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں ان کا نام آ جانا، ان کا ذکر آ جانا ان شیطانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جو صحابہ کرام کے زندگیوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں غارت فرمائے، جو صحابہ کرام پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، اللہ انہیں غارت فرمائے۔ ارے ان کی شفافیت اور ان کی کیا کہتے ہیں، برات کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا سلیکشن کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم، یہاں بھی وجوہہم لایا، سیما نشان کو کہتے ہیں، سیماہم ہم لایا، پھر وجوہہم لایا، یعنی پہلا صحابی بھی مراد ہے، آخری صحابی بھی مراد ہے۔ پہلا صحابی رضی اللہ عنہ اور آخری صحابی رضی اللہ عنہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اللہ کے سامنے اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، ان سجدوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں میں نشانات بنا دیے ہیں۔ اللہ، جن نشانات سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔
آج بھی جو پنج وقتہ نمازی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ وہ نشان بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گی، اور اسی اعضاء سے اللہ کے یہ بندے پہچان لیے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسا نہیں کہ محمد الرسول اللہ گلیوں میں تلاش کرتے رہے اور وہ انہیں مل گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فِي التَّوْرَاةِ، اے میرے نبی، میں نے جنہیں آپ کا ساتھی بنایا ہے، میں نے جنہیں آپ کا ساتھی بنایا ہے وہ ایسے ہی آپ کو نہیں مل گئے، میں نے ان کے نام کو تورات میں بھی ذکر کیا ہے، ان کے نشانات تورات میں بھی موجود ہیں، اور ان کے نشانات انجیل میں بھی موجود ہیں، ان کے نشانات زبور میں بھی موجود ہیں۔ یعنی اللہ نے جن کو نوٹڈ کر دیا تھا کہ یہی میرے نبی کے ساتھی بنیں گے، ان کے نام پہلے سے درج ہو گئے تھے، اور وہ خوش نصیبی انہیں حاصل ہو گئی اللہ کے طرف سے۔ کس کے طرف سے؟ اللہ کے طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں خاص کیا اپنے طرف سے، اور ایسے صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کسی اور کے منہج پہ چلتا ہے، فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو بڑے ہی بہترین انداز میں جیسے کسی چاندی کے تشت میں ڈائمنڈ رکھ دیے گئے۔ صحابہ کرام کے صفات کو یوں بیان کیا ہے جیسے کسی سونے کے تش میں کسی نے ہیرے جڑ دیے ہوں۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے، اگر کسی کو کسی کے راستے پہ چلنا ہے، تو وہ ان کے راستے پہ چلے جو مر چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ۔ قدمات کیوں لایا گیا یہاں جانتے ہیں؟ کہ کوئی پیر مرشد آ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ میں محمد کے راستے پہ تمہیں لے جانے والا ہوں، میری پیروی کرو۔ صحابی رسول نے یہ وضاحت فرما دی کہ وہ مر چکے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، جو آپ سے ملے چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ جا چکے ہیں۔ جو نبی سے ملا نبی کی زندگی میں وہی صحابی ہے، اس کے بعد آنے والا کوئی یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی جاہل یہ نہ کہہ دے کہ میری راہ کی پیروی کرو۔ اسی لیے قدمات کہا اولئک اصحاب محمد کانوا خیر الامہ، کانوا خیر الامہ، یہ امت محمدیہ کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ کیا کہا؟ امت محمدیہ کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اعمقها علما واقلها تکلفا، ان کے علم کی گہرائی کا اندازہ نہیں، یہ تکلف نہیں کرتے تھے۔ تکلف کسے کہتے ہیں؟ 10 آدمی کو دعوت دے دیا، جب دعوت کھانے 10 آدمی کسی ایک پیچھے گھوم رہا، کسی کو بڑی کرسی پہ بیٹھا دیا، کسی چھوٹی نہ، صحابہ کرام کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وَيَخْتَارُهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَتِهِ نَبِيِّهِ وَنَقَلَ دِينِهِ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، اور اپنے دین کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا۔ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، میرے دوست اور بزرگوں، فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَانُوا عَلَى الْحَدَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ یہ اگر زندگی گزارنی ہے تو ان کے راستے پہ چلو، ان کی شباہت اختیار کرو، ان کے اندر بال کی کھال نہ نکالو، ان کے اندر بال کی کھال نہ نکالو، بلکہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء
فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ بِمَا تُوعَدُ۔ ستارے آسمان کے لیے امانت ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا وَأَصْحَابِي، اس کے بعد وَأَنَا أَمَةٌ لِّأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَّ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، کہ صحابہ کے لیے محمد کی ذات امن ہے، امانت ہے، یعنی جب تک محمد ہیں جب تک صحابہ ہیں۔ محمد کے بعد صحابہ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي، یہ جملہ دیکھیے کیسا ہے، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي بِمَا يُوعَدُونَ۔ کیا جملہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہیں، امان ہیں۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے اس دنیا سے امن ختم ہو جائے گا۔ اور جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جب صحابہ کرام چلے گئے دنیا سے ایسے ایسے فتنے کھڑا ہوئے، ایسے ایسے فتنے کھڑا ہوئے، اعتزال کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، جہمیہ کا فتنہ، خارجیوں کا فتنہ، شیعوں کا فتنہ۔ کتنی سچ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہیں، اور ان امان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فہم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی کجی پیدا ہو جائے، کوئی ٹیڑھاپن پیدا ہو جائے۔ جب تک زندہ رہیں بس اس امید پہ اور یہ التجا اور یہ یعنی اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانے والوں میں سے نہ بنا۔ صحابہ کرام کا منہج ہی وہ منہج ہے جس پہ چلنے والوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ میں جس راستے پہ ہوں، میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں، اس راستے پہ جو چلے گا صبح قیامت تک وہی جنتی ہے۔ اس کے بعد کسی کے جنت میں جانے کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صدق دل سے منہج صحابہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا اسی سے اللہ محبت کرے گا، جو صحابہ سے نفرت کرے گا اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ اسے نفرت کرے گا، اللہ اس کے معاملات کو خراب کرے گا اور وہ واصل جہنم قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔